کبھی آپ نے سوچا ہے وہ پہاڑ جو ہمیں ناقابل شکست لگتے ہیں ایک دن دھول کی طرح بکھر جائیں گے، اور اس دن انسان صرف 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس گروہ میں ہوں گے؟ قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، پہاڑ، زمین، انسان کا غرور، سب کچھ۔ اس دن صرف ایک چیز باقی رہے گی، ہمارے اعمال۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس دن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آیت 6، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح بکھر جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ پہاڑ جو زمین کے ستون سمجھے جاتے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی ہوئی دھول بن جائیں گے۔ سوچئے جب پہاڑ بھی قائم نہ رہیں گے تو انسان کی طاقت، دولت اور غرور کی کیا حیثیت ہوگی۔ اللہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اس دن کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ہمارے اعمال کے۔ آیت 7، اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ قیامت کے دن انسانیت ایک ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی۔ دائیں ہاتھ والے، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں اور کامیابی ہے۔ بائیں ہاتھ والے، یہ وہ بدبخت ہوں گے جنہیں اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے لیے رسوائی اور جہنم کی آگ ہے۔ سبقت لے جانے والے مطلب سابقون، یہ سب سے اعلیٰ مقام والے ہوں گے جو ایمان اور نیکیوں میں سبقت کرتے رہے، یہ لوگ اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ آیت 8، تو دائیں طرف والے، کیا ہی شان ہے دائیں طرف والوں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اصحاب المیمنات یعنی دائیں ہاتھ والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ خوش نصیب ترین ہوں گے۔ ان کی خوشی، کامیابی اور عزت کا حال الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سوچئے قیامت کے دن جب ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی، اس وقت ایک گروہ ایسا ہوگا جو فخر کے ساتھ اپنے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوگا۔ ان کے چہرے روشن ہوں گے، دل مطمئن ہوں گے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی۔ آیت 9، اور بائیں طرف والے، افسوس بائیں طرف والوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ آیت ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے جنہیں قیامت کے دن ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ انتہائی بدبخت لوگ ہوں گے۔ ان کے لیے عذاب، رسوائی اور جہنم کی سخت سزائیں ہیں۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا ہولناک ہوگا جب لوگ اپنے نامہ اعمال لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کچھ خوشی خوشی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لیں گے اور دوسروں کے چہرے شرمندگی اور خوف سے جھک جائیں گے جب ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آیت 10، اور سبقت کرنے والے ہی اصل سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ان خاص بندوں کا ذکر ہے جو دنیا میں نیکیوں اور ایمان میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نیکی میں سبقت کرتے ہیں، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل کامیاب
اصل عزت پانے والے یہی ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کل قیامت برپا ہو جائے تو آپ کس گروہ میں کھڑے ہوں گے؟ دائیں ہاتھ والے خوش نصیبوں میں یا بائیں ہاتھ والوں میں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ آیات سن کر آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا۔ یاد رکھیں، پہاڑ دھول بن جائیں گے، دولت مٹ جائے گی، شہرت فنا ہو جائے گی، مگر آپ کے اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو آج فیصلہ کر لیجئے آپ کس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔